یہ سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا وقال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر ایمان والے مرد عورت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے اس کا تعلق مضبوط ہو جائے اور اسے رجوع الی اللہ کی توفیق نصیب ہو جائے. ہر مسلمان کے دل میں اللہ رب العزت نے یہ فطری جذبہ رکھا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، وہ اللہ کا دوست بن جائے، اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، نیک ہو یا فاسق و فاجر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، اگر وہ مومن ہے تو اس کے دل میں ضرور یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ کیسے وہ اللہ کا دوست بن جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کا ولی بن جائے. لیکن اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ولی کون ہوتے ہیں اور ولی بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. آج کے بیان کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ ولی کس کو کہتے ہیں اور ایک شخص کو ولایت کا مقام حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں. ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہو جائے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عمومی ولایت اور ایک ہے خصوصی ولایت. عمومی ولایت تو ہر مومن کو حاصل ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کرنے کے قابل نہیں ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس کائنات کے اندر جو بسنے والے انسان ہیں اس کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مان لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لے، تو ایسا شخص اللہ کا ولی ہے. یہ ولایت ہر کلمہ گو کو حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے اسے اپنے دوستوں میں شامل فرما لیا. اس کو مثال سے سمجھیں کہ جیسے کوئی ہم سے پوچھے
بھائی آپ اللہ کے دوست ہو یا دشمن؟ ظاہر ہے کہ یہی جواب ہوگا کہ ہم دشمن کیوں رہیں گے، ہم تو دوست ہیں۔ اسی طریقے سے ہم مجمع سے پوچھیں کہ بھائی آپ لوگ اللہ کے دوست ہیں یا دشمن، تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ اللہ رب العزت سے ہماری دوستی ہے، دشمنی نہیں ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ ہم مجمع سے پوچھیں کہ بھائی جو کوئی اللہ کا دشمن ہو کھڑا ہو جائے تو کوئی بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے دوست ہیں اور سب کو اللہ رب العزت کی ولایت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ لیکن یہ عمومی ولایت ہے، ایک ہوتی ہے خصوصی ولایت، یعنی خاص بندوں میں داخل ہونا۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص کے بہت سارے دوست و احباب ہوتے ہیں، لیکن ان میں چند ایسے ہوتے ہیں جن سے خصوصی تعلق ہوتا ہے، کہ جن کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، راز و نیاز کی باتیں بھی ان سے کر لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو اللہ کا خصوصی بندہ بننا چاہے تو اسے محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ایک جگہ پر اپنے اولیاء کی تعریف میں بیان فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ غور سے سنو جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ کے ولی ہیں کون لوگ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کو اختیار کیا۔ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے سے انسان کو خصوصی ولایت حاصل ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو تو انہیں تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، اور تقوی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ گناہوں سے بچا لینے کا نام تقوی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے تقوی کے بارے میں بتائیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ کا کبھی ایسے راستے سے گزر ہوا ہے کہ جس کے دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے ہو؟ کہا کئی بار ایسا اتفاق ہوا ہے۔ تو پوچھا کہ پھر آپ کا اس راستے سے گزرنا کیسے ہوتا ہے؟ تو فرمایا میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور اس طرح سے بچ بچا کر نکلتا ہوں کہ میرا دامن کسی کانٹے میں الجھنے نہ پائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تقوی ہے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا، کہ ہمارا دامن کسی گناہ میں ملوث نہ ہونے پائے، کوئی حرام کام کا ارتکاب نہ کریں، اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام نہ کریں۔ اس طریقے سے بچ بچا کر زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ جو تقوی اختیار کرے گا، حرام سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، تو اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں داخل ہو جائے گا۔ اور نبوت وہ بھی ہوتی ہے، اور ولایت کسبی وہ بھی کہتے ہیں عطائی کو، اس میں انسان کی محنت کو دخل نہیں ہوتا۔ کوئی انسان خوب محنت کرے، مجاہدہ کرے تاکہ ہم نبی بن جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، جس خاندان میں چاہتے ہیں اس خاندان میں سے نبی بنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے محنت درکار نہیں ہے، اس کے لیے کوشش درکار نہیں ہے۔ اور کسبی کہتے ہیں وہ چیز جس کو محنت سے حاصل کیا جا سکے، لہذا نبوت کا تو دروازہ بند ہو گیا ہے، لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ آج بھی کوئی چاہے کہ ہم اللہ کا ولی بن جائیں، اللہ کا دوست بن جائے تو وہ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص چاہے پہلوان بننا، تو وہ 2-3 سال تک وہ اچھا کھائے، ورزش کرے اور
پہلوانی کے لیے جو باریکیاں ہیں وہ سیکھے، جو اس کے ماہرین ہیں ان کے پاس رہے، تو اس طریقے سے وہ پہلوان بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، وہ اللہ کا دوست بن جائے گا۔ نبوت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے ضرور بند فرمایا ہے، لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں فرمایا، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور مشائخ طریقت نے فرمایا ہے کہ خصوصی ولایت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت کبریٰ، ایک ہے ولایت صغریٰ۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ ولایت صغریٰ تو اس کا نام ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے، لیکن گناہوں کا خیال دل کے اندر آتا ہو، گناہوں کی چاہت دل کے اندر ہو، لیکن وہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، تو یہ وہ شخص ہے جس کو ولایت صغریٰ کا مقام حاصل ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو زکوٰۃ دینی ہے، اب نفس پر یہ بوجھ ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو میرے مال میں اتنی کمی ہو جائے گی، کاروبار ویسے بھی ٹھپ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اگر نہیں نکالتے ہیں تو پھر ہم غریبوں کا حق کھانے والے بن جائیں گے، یتیموں کا حق کھانے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کا بھی، نہ مانگنے والوں کا بھی، کہ جو حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، ان تک تمہاری ذمہ داری ہے کہ مال پہنچاؤ۔ یہ سوچ کر کے فوری طور پر وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ نفس پر تو گرا ہے، نفس پر بوجھ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس نے اللہ کے اس حکم کو ادا کر دیا، تو یہ شخص بھی اللہ کا ولی ہے، لیکن ابھی اس کو ولایت صغریٰ کا مقام حاصل ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا نفس ابھی بھی اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس کا نفس ضدی بنا ہوا ہے، دل چاہتا ہے کہ نامحرم کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیں، لیکن وہ دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے بتا دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اس طریقے سے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں کو بھی یہ حکم فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو وہ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ شرمگاہ کی جبھی حفاظت ہو سکے گی جب ہم نگاہ کی حفاظت کریں گے۔ تو دل تو چاہتا ہے کہ ہم نظریں اٹھائیں اور دیکھیں، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنی نظر کو وہ جھکا لیتا ہے، ایسی چیزوں کو نہیں دیکھتا جن چیزوں کی طرف دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ شخص اللہ کا ولی ہے، لیکن اس کو ابھی ولایت صغریٰ کا مقام حاصل ہے۔ چھوٹی ولایت اس کے معنی آتا کہ چھوٹی ولایت حاصل ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے اللہ کا ولی، خصوصی بندوں میں یہ شامل ہے اللہ کے۔ اور ایک ولایت ہے ولایت کبریٰ۔ ولایت کبریٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان اپنے نفس کے اوپر اتنی محنت کرے، اتنا مجاہدہ کرے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائے، یعنی جو چیزیں شریعت میں ناپسند کی گئی ہیں وہ چیزیں طبیعت کو بھی ناپسند ہو جائے۔ اس کے لیے بڑی محنت درکار ہے، بڑی کوشش درکار ہے۔ مثال کے طور پر جو اللہ والے ہوتے ہیں، سود کھانے سے اس کو نفرت ہوتی ہے، جھوٹ بولنے سے نفرت ہوتی ہے، غیبت سے نفرت ہوتی ہے، حرام کھانے سے نفرت ہوتی ہے، حرام کام کے کرنے سے نفرت ہوتی ہے۔ جب گناہ سے نفرت ہو گئی، جس چیز سے انسان کو نفرت ہوتی ہے اس کے پاس جاتا ہے، اس سے تو وہ دور ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں شریعت میں ناپسند کی گئی ہیں، طبیعت میں بھی وہ چیزیں ناپسند ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ولایت کبریٰ کا مقام حاصل ہے۔
جن کی طبیعت پہلے ہی سے گناہوں سے متنفر ہے، وہ گناہوں کے قریب جا ہی نہیں سکتے، گناہ کا کرنا بوجھ معلوم ہوتا ہے، وہ مر جانے کو تو پسند کر لیتے ہیں لیکن گناہ کو پسند نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو ولایت کبریٰ کا مقام حاصل ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں ایسے افراد بھی گزرے ہیں کہ 20 سال تک گزر گئے لیکن گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ 20 برس گزر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک عورت تھی جو قرآن کی زبان میں گفتگو کرتی تھی۔ ان کے لڑکے نے بتایا کہ میری والدہ قرآن کی حافظہ ہے، حدیث کی عالمہ ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اتنا خوف ہے کہ پچھلے 20 سال سے قرآنی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں، قرآنی زبان کے علاوہ کوئی اور لفظ اپنی زبان سے نکالا ہی نہیں، کوئی لفظ نکالا ہی نہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ کہ جب محنت کی اپنے نفس کے اوپر مجاہدہ کیا، کوشش کی، جب اس کا نفس ایسا بن گیا کہ اب گناہ کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ گناہوں سے بہت دور ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ولایت کبریٰ کا مقام حاصل ہے۔ انسان کے نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفس ہے نفس امارہ، جس کا ذکر 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا سے بچ گئے تھے تو اس وقت میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں بھی اپنے نفس سے بری نہیں ہوں۔ کیوں؟ کہ نفس تو ہمیشہ برائی کا ہی حکم کرتا ہے، الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحم فرما دے۔ گناہوں سے تو وہی بچے گا جس پر رب کرم فرماوے گا، فضل فرماوے گا۔ تو میں بھی اپنے نفس سے بری نہیں ہوں۔ یہ جو کفار ہوتے ہیں، جو مشرکین ہوتے ہیں، ان کا نفس امارہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس کا نفس برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی کا حکم کرتا ہے، اور وہ برائی میں ترقی کرتا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے دل سے قبول حق کی صلاحیت ختم کر دی جاتی ہے، ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور ایک نفس ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کس کو کہتے ہیں؟ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نفس لوامہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ جیسے ہم لوگوں کا نفس ہے کہ جب گناہ کیا تو ہمارے نفس نے ملامت کی، ہمیں شرمندہ کیا کہ تم نے کیا غضب ڈھایا، تم ایمان والے ہو، تم مسلمان ہو، اللہ کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے، اور تم نے یہ غضب کی حرکت کر دی، اللہ کی نافرمانی کی۔ کہ جب انسان کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، پھر وہ رونے دھونے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگنے لگتا ہے، کہ اس کا نفس نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا نفس خود ہی ملامت کرتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا۔ اگر اس کا نفس اسے ملامت نہ کرے، اپنے غلط کام پر پچھتاوا نہ ہو، تو پھر اس کا نفس لوامہ نہیں ہے، پھر تو اس کا نفس امارہ ہے جو اسے برائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللوامہ ہے تو خدا کا شکر ادا کرے کہ نفس نے اس کو ملامت کی ہے، اپنی غلطی کو مان لے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ ایک نفس ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ تو تمام نبیوں کا نفس ہوتا ہے کہ گناہ کا خیال بھی دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا، گناہ کا کرنا ان کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ آسمان کا زمین پر آنا، کہ نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عام لوگوں میں سے بھی جب لوگ اپنے نفس کے اوپر خوب محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، اور نیکی اور تقوی میں اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے۔
کہ ان کا نفس نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے اور پھر گناہ کا کرنا ان پر بوجھ معلوم ہونے لگتا ہے، بھاری معلوم ہونے لگتا ہے۔ گناہ کے جب اسباب پیدا ہو جاتے ہیں اور جب اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے تو ایسے وقت میں انسان رونے لگتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے۔ جیسا کہ ایک مومن کا واقعہ ہے کہ ایک عورت نے اسے بہلایا، پھسلایا اور اپنے کمرے کے اندر بند کر لیا دعوت کے بہانے، اور اس سے کہا کہ میری خواہش پوری کرو۔ اس نے منع کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی تو پھر تمہیں یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر کے جانا پڑے گا، ہم شور کر دیں گے۔ دیکھو یہ نوجوان ہے جو میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے، اب یا تو تم یہ کام کرو اور نہیں تو تم ویسے بدنام ہو گئے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ اب کیا کروں، لیکن ان کا نفس نفس مطمئنہ تھا کہ یہ کام تو ہوگا نہیں، چاہے ساری دنیا کے اندر ہم ذلیل ہو جائیں، رسوا ہو جائیں۔ دلی دلی میں دعا کرنے لگے اللہ سے کہ اللہ کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیجئے ہم گناہ سے بچ جائیں، ہماری جان چلی جائے، ساری دنیا میں رسوا ہو جائے، گناہ تو کرنا نہیں لیکن اب پھنس چکا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب ڈالی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے میں اپنی حالت سے فارغ ہو لوں اور اس کے بعد جو اللہ کی مرضی ہو وہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے حاجت ہے، مجھے ضرورت ہے، مجھے استنجا جانا ہے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ گھر کے اندر ہی ایسے ہی فارغ ہوا کرتے تھے۔ اب وہ گئے، وہاں سوچتے رہے، وہاں اس نے جو ہے لیٹرین کی اور اس کے بعد اپنے بدن کے اوپر مل لیا اور مل کر کے یوں ہاتھ دکھلاتے ہوئے باہر نکلے۔ جیسے ہی عورت نے دیکھا اسے جو ہے اس سے نفرت ہوئی اور فوراً اس نے دروازہ کھولا اور وہ جو ہے نوجوان بھاگتا ہوا گیا۔ کئی نہر اور تالاب جو ہے راستے میں نظر آیا، وہاں پر انہوں نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد کہیں انہیں سبق پڑھنے جانا تھا استاد کے پاس، جب وہاں پہنچے یہ لیٹ ہو گئے تھے، پیچھے بیٹھ گئے، لیکن وہاں عجیب و غریب خوشبو آ رہی تھی۔ استاد نے کہا کہ یہ اتنی عمدہ خوشبو کون لگا کر کے آیا ہے؟ اب معلوم ہی نہیں پڑتا تھا، انہیں معلوم نہیں تھا۔ اب ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے۔ آخر پیچھے والے نے یہ بتلایا کہ خوشبو یہاں سے آ رہی ہے۔ استاد نے آگے بتلایا، یہ سمجھ رہے ہیں یہ مذاق کر رہے ہیں، ہم سے تانا دے رہے ہیں کہ ہمارے بدن سے بدبو شہد آ رہی ہو۔ تو پوچھا کہ واقعہ کیا ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ بتلایا کہ ایک عورت نے مجھے گناہ کی دعوت دی اور ہم نے اس طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ تو فرمایا کہ دیکھو تم نے اللہ کے حکم کو نہیں توڑا اور اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے تم نے اپنے بدن کے اوپر جو ہے ایک گندگی کو مل لیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بدن کی اس بدبو کو جنت کی خوشبو سے بدل دیا، جنت کی خوشبو سے بدل دیا۔ تو یہ انسان جب محنت کرتا ہے، جب یہ صفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، جب یہ خوبی پیدا ہوتی ہے کہ ان کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، گناہ کی چاہے جتنی صورتیں ہوں، چاہے جتنے دروازے بند ہوں، لیکن پھر وہ گناہ کی طرف جاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بھی نفس مطمئنہ بنائیں اور گناہوں سے بچنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔